السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کی حدیث ہمارے پاس حدیث نمبر 7 ہے، باب الاخلاص و احضار النیہ چل رہا ہے۔ مس فہیمہ آئیے حدیث پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ المسلم۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ سو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، اور ابو ہریرہ کی کنیت سے وہ مشہور تھے، تو اصل نام تھا ان کا عبد الرحمن۔ آگے ہم چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اوکے سمیہ آئیے۔ جی سر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس حصے کو ایکسپلین کر دیں۔ جی سر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کا جو ہے فائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعل کون سا مرکب ہے؟ یہ سر مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اوکے، انا حرف تاکید آ گیا، تو اسم انا اور خبر انا بتا دیں۔ جی سر، اسم انا یہاں پہ اسم جلالہ اللہ ہے، اور لا ينظر الى اجسامکم، اور کنٹینیوسلی پوری اس کی خبریں ہے۔ لا ينظر الى اجسامکم سے لے کے کہاں تک خبر ہے؟ ولا الى ولکن ينظر الى قلوبکم۔ جی سر، یہاں الى قلوبکم تک سر۔ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، نہیں، یہاں تک ختم ہو گئی یہ خبر۔ آگے جی سر۔ واو استئنافیہ، نیا جملہ، ولیکن ينظر الى قلوبکم، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ وہ بات الگ ہو رہی جی ہے نا سر۔ اس سے۔ ہوں۔ خبر تب ہم ان کو جی شامل کریں گے جب وہ کلام ایک ہی ترتیب میں کنٹینیو ہو، تو کلام اس سے الگ ہو گیا نا پہلے سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی سر۔ ویری گڈ، اسم انا ہو گیا اور یہ پورا جملہ خبر ہو گیا۔ اچھا، لا کون سا ہے، نفی یا نہیں؟ نہیں ہے، نفی ہے سر، نفی نفی ہے۔ لا نفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل آگے کون سا ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے۔ مضارع ہے، گڈ۔ مادہ کیا ہے، باب کیا ہے؟ نون ضا را اس کا مادہ ہے، باب نون ہے۔ ٹھیک ہے، باب نون۔ نظرہ ینظر۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ لا ینظر، نہیں وہ دیکھتا۔ وہ نہیں دیکھتا۔ ینظر کا فاعل کیا ہے؟ ینظر کا فاعل سر ہوا ہے۔ ہوا ہے، گڈ۔ اور کدھر راجع ہے؟ یہ اس میں جلالہ اللہ کی طرف راجع ہے۔ اسم جلالہ کی طرف راجع ہے، گڈ، ماشاءاللہ۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، یہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ سر یہ متعلق فعل بن رہا ہے۔ اجسامکم جو ہے اس کا الا کے ساتھ مجرور ہے، اجسامکم مرکب اضافی ہے، الا کے لیے مجرور ہے، اور یہ متعلق فعل بن رہا اجسام کس کا جمع ہے۔ ہے؟ جسم۔ جسم کی جمع ہے جسم۔ اجسام، ویری گڈ۔ سو ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ نہیں وہ دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف۔ بے شک کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ بے شک اللہ نہیں وہ دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف۔ نہیں، وہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ جی سر کنٹینیو کر رہے تھے، بے شک اللہ نہیں ایک دیکھتا منٹ تمہارے جسموں سسٹر، کی طرف۔ یہ نہیں، یہ کنفیوژن دور کریں اپنی آپ۔ جی سر۔ دیکھیں اس کے اندر یہ بہت بڑی آپ کی غلطی بیٹھی ہوئی ہے، کہیں پہ اس کو کریکٹ کر لیں۔ اگر اس کا فائل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے وہ ترجمہ اس کا کرنا ہے۔ وہ ہم نے فائل اوکے سر۔ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، وہ پیچھے ریورٹ کر رہا ہے، تو سمپل بات، ان اللہ لا ينظر، اللہ نہیں دیکھتا۔ جی سر، اوکے سر۔ یہ وہ تو انتہائی غلط ایڈیشن ہے۔
یعنی اس کا مطلب کہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے. جی سر کا مقصد الحمدللہ اب انشاءاللہ خیال رکھوں گی اس کا. ٹھیک جی ہے, سر. نہیں یہ تمام اسٹوڈنٹ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب جملہ اسمیہ میں اسم کے بعد آگے فعل آ رہا ہے اور فعل میں ضمیر واپس اسی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے تو بات ختم ہو گئی. اسم موجود ہے ہمارے سامنے, ضمیر تو صرف ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے کہ جملے کا رابطہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے, اس کو ترجمے میں داخل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جی سر. اگر جملہ ہو خالد ضرب حامدا, اب ہم یہ تو نہیں کہنے خالد وہ حامد کو مارا, خالد وہ حامد کو مارا, کوئی جملہ بن رہا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. جی سر ضربہ کے سمجھ اندر گئے جو الحمدللہ. ہوا ضمیر ہے وہ خالد کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. وہ صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ضمیر ایکچولی میں, اب اس ضمیر کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ ینظرو کا فاعل ایکچولی میں ہم نے بولنا کسے ہے. ٹھیک ہے, جی سر. جی جی سر. ہاں جی, یہ تھوڑا سا میں ہارڈ اس لیے بول گیا کہ اٹ از اے بیسک مسٹیک. ٹھیک ہے, ناٹ جی فرام سر. دا نارمل مسٹیک. اوکے, معذرت قبول کیجیے جی گا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم. آپ ترجمہ کریں. جی سر. بے شک اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. نہیں دیکھتا. اوکے ویری گڈ, لیکن اب جو آپ نے مسٹیک کی وہ ٹھیک رہے گی نا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر اچھا, الحمدللہ. ہوتا یہ ہے کہ غلطی آپ کرتی ہیں لیکن آپ کی, یا کوئی بھی, ناٹ اونلی یو, اینی ون, کوئی بھی آ کے کرتا ہے غلطی, یا میں بھی کرتا ہوں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنا سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جی سر بالکل. ہو سکتا ہے کہ کئی اور بھی ایسے ہوں جن کا یہ کانسیپٹ ہو, وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہو. صحیح ہے, جی سر. ماشاء اللہ. اوکے جی, آئے مریم مصباح. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا میرا سلام جی آپ سب کو پہنچ گیا, آپ کا سب کا سلام آ گیا میرے تک. ٹھیک ہے, جی سر we will keep the system short. اوکے, انشاءاللہ. اگلا حصہ پڑھے. ولا الى صورکم. ولا الى واو صورکم. اچھا, ویسے وہ اگر کلاس چل رہی ہو, ٹیچر سامنے بیٹھا ہو اور وہ بلائے حامد کھڑے ہو جا, حامد کے السلام علیکم سر. ہاں بھائی خالد تم کھڑے ہو جا, السلام علیکم سر. ٹیچر تھوڑی دیر بعد کیا کہے گا, یار بس کر دو یار. جی سر. ٹھیک ہے, جی مسئلہ یہ دعا ہے, اچھی بات ہے, بار بار ملے, لیکن اصل میں ہم ایک کلاس کے ماحول میں ہیں. صحیح ہے, جی سر. ہو سکتا ہے کوئی مجھ پہ آگے تنقید کر دے کہ جی آپ دیکھیں استاد سلام کرنے سے بھی منع کر رہا ہے, یہ تو اسلام کا حصہ ہے. جی میں پتہ اسلام کا حصہ ہے, اور یقینی طور پہ یہ ایک دعا ہے اور بہت اچھی دعا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جب وہ جا رہے ہوتے تھے اور ان کے بیچ میں جو درخت آ جاتا تھا, وہ درخت کی اوٹ سے جب دوبارہ ملتے تھے تو پھر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ خارج ہو, ڈسکنیکٹ ہو. ہم سب کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, جی سر. I hope you are clear now. جی الحمدللہ. Okay, جی so سر. اب بتائیے یہ لا کیا کر رہا ہے یہاں پر. استاد واو عطف ہے اور لائے نفی ہے, لیکن پیچھے ہی ریورٹ بیک ہو رہا ہے جو لائے اچھا, اس پیچھے کو تھا, یعنی اس کو پھر زائدہ اس کہہ دیں گے. پورے کو ہی نہیں, اس پورے کو ہی ہم عطف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. یہ لا عطف کا کام ہی کر رہا ہے, ٹھیک ہے جو سر. پیچھے بات ہوئی ہے اسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ولا تاکید کے لیے. ٹھیک ہے سر. اگر یہ بات ہو نا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. صحیح ہے, نہیں دیکھتا. جی لیکن سر. اس میں وہ تاکید نہیں ہے. اب ذرا اس تاکید کے ساتھ ترجمہ پڑھیں ایک دفعہ. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو. اور نہ ہی دیکھیں, اب جب آپ کہہ رہی ہیں ولا, تو کیا بن رہا ہے, ایک تاکید پیدا ہو رہی ہے تاکید اس نہ کے اندر. ہی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ جی یہ سر. بات اب آپ کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ لا عطف تاکید کے لیے ہے, الا صورکم. اور صورکم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ویلکم, سوری, ویری گڈ. ولکن ينظر الى قلوبکم, یہ لیکن اب کیا ہے یہاں پر؟ استاد یہ ہلکا ہو گیا ہوا ہے,
تو یہاں پہ اس کا اسم انا اور خبر انا والا افیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک اور ہے. اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے ینظروا الی قلوبکم. یہاں پہ ینظروا نظر ینظروا اباب نون سے اس کا فاعل ہوا اگین ریورٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی اسم الجلالہ اللہ اسم سبحانہ وتعالی. الجلالہ، بس اسم الجلالہ کہہ کر مختصر. ٹھیک ہے. جی اوکے. اور الی الی قلوبکم قلوبکم کیا جو ہے؟ متعلق فعل ہو گیا اس متعلق کا. فعل. کیا ترجمہ ہو ولیکن ینظر الی قلوبکم؟ لیکن یا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اچھا، لیکن اس لیکن کو جو ہلکا چھوڑ دیا گیا، اسے محملہ کہتے ہیں، یعنی محمل ڈھیلا چھوڑ دیا گیا. جیسا کہ گزشتہ جو ہم کلاس کر رہے تھے قصص النبیین کی، اس میں بھی یہ بات ڈسکس میں نے کی تھی کہ جیسے انا سے ان مخففہ ہو جاتا ہے، لاکنہ سے لاکن ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو اکثر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ محذوف ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اگر لاکنہ ہوتا تو پھر لازمی ہمیں لاکنہ کی ایک اسم چاہیے ہوتا اور ایک خبر چاہیے ہوتا. لیکن ہلکا ہونے کی صورت میں ہمیں اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، کیونکہ بس یہ ایز ایک حرف کے یہاں پر موجود ہے. تو ولیکن ینظر الی قلوبکم. حدیث ویسے بہت چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے، میوٹ کر دیں، لیکن یہ اپنے میننگ میں تو پھر بھائی ہمارے لیے بہت بڑا میسج لیے ہوئے. اس حدیث کی تفسیر میں بس ایک ہی لائن ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم سب میں سے اللہ کے پاس سب سے زیادہ مقرب و مکرم بس کون ہے؟ اتقاکم، اسم تفضیل کا صیغہ، جو تم سب میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ تعالی لا ينظر الی اجسامنا، کہ وہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا. بھئی کون خوبصورت ہے، چلو اس کی طرف کوئی دیکھ لے زیادہ، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں تفریق، اچھا دیکھیں انسان جو ہے وہ تفریق کرتا ہے اس بنیاد پر، جسم، صورت، مال، اسباب. انسان اکثر دلوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں جسمانی ظاہری خوبصورتی، صورت اس کے ساتھ مال، اسباب، نسب، حسب وغیرہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی لا ينظر الی اجسامنا، وہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورنا، نہ وہ ہماری صورتوں کو دیکھتا. اسے ہمارے خوبصورت ہونے، بدصورت یعنی میں بدصورت نہیں یعنی کم خوبصورت ہونے، ہمارے رنگ کالے ہونے، گورے ہونے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ ہمارے دل مطلوب ہیں، کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، کہ ہمارے دل تقوی پر ہیں. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، نیتیں ہماری درست ہیں. ایک ہی لائن میں دو لوگ کھڑے ہوں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کے ہاں مقرب ہوگا، ایک نہیں ہوگا، صرف دل کی بنیاد پر. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کر رہا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز لگی بھی، دل بھی اللہ سے لگا ہوا ہے، نیت بھی اللہ کے لیے ہے. تو چاہے وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ اکرام کیا جانے والا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اصل تو جو محنت کرنی ہے وہ اپنے دل پر کرنی ہے. ہمارے ظاہری جسم کی، ہماری صورتوں کی، ہمارے حسب کی، ہمارے نسب کی، ہمارے مال کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے والا بنائے کہ ہمارے دلوں میں نیتیں درست ہو. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی بس صرف اس کا مطلب دل پہ نیت کرنے کا کام ہے، باقی عمل شمل کوئی نہیں کرنا. نہیں، یہاں سے مراد اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں مسلمان پر جو تو فرض ہے وہ تو اس نے پورے کرنے ہیں، اس سے تو وہ چھوٹنے نہیں والا. لیکن جب اس نے پورے کرنے ہیں تو پورے کرتے ہوئے نیت کیا رکھنی ہے؟ الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یعنی عمل تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہم سے نہیں چھوٹنے والے نا. کوئی اس سے یہ مطلب نہ نکال لینا کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے تو ہم نماز کی نیت بھی دل میں رکھیں، روزے کی نیت بھی دل میں رکھیں، حج کی بھی، زکوٰۃ کی بھی، صدقے کی بھی، پردے کی بھی، اور دیگر جو احکامات ہیں بس نیت دل میں رکھ لیں اور عمل میں لائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھ رہا ہے نا. نہیں، یہاں مراد اصل میں ہماری نیتوں کی ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ایک آدمی بادشاہ ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل جلدی قبول کر لے گا، وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے؟ نہیں، بادشاہ ہے، ایک نوکر ہے، اگر نوکر کا تقوی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہی محبوب ہے، بادشاہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ بادشاہ تو دنیا میں ایک اس کو امتحان ملا ہے اور روزے قیامت لاگو انہوں پتہ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے والا بنائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو دین پر، سچے صحیح دین پر ثابت قدم رکھے اور ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں دھوکوں سے، ہمیں فراڈیوں سے بچائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔